ایک سوال کسی نے ہم سے آج ہی کیا تھا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ امام ہیں، کیسے پتہ چلا؟ ان حالات میں جب کہ یہ میڈیا بھی نہیں تھا، اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، نہ تاریخ میں ہو نہ کسی نے پہلے بتایا ہو، اور اچانک کوئی شخصیت بن جائے تو اس کے بارے میں پتہ چلنا واقعا مشکل ہے۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں تاریخ میں ہر کتاب میں آیا ہو، ہر نبی نے کہا ہو، ہر وصی نے کہا ہو، اس کا پتہ چلنا مشکل ہے جی، ان کا پتہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ اہل بیت کے بارے میں صرف رسول خدا نے نہیں، ہر نبی نے، ہر وصی نے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے۔ نہیں کہ مسلمانوں نے کیسے پہچانا؟ تمام انسان آدم سے لے کر یہاں تک اور قیامت تک اہل بیت کو پہچانتے تھے، ان کی معرفت منزلت جانتے تھے، معرفت تو نہیں رکھتے تھے، تو ہم بھی نہیں رکھتے۔ جب ان کا اجتماع ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے، انبیاء سے سن رکھا ہے کہ کچھ ذوات ایسی ہیں جن کا اگر واسطہ دیا جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ وہ وہی ذوات ہیں جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ آؤ سب مل کر محمد و آل محمد سے توسل کرتے ہیں۔ انہوں نے توسل کیا، یا رب بجاہ نبی الاکرم و بجاہ علی افضل وعلم و بجاہ فاطمۃ الفضلى و بجاہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و بجاہ ذریتہ الاطہار۔ چل جائے اہل بیت کی منزلت تو انسان اپنے آپ کو قتل کر دے گا۔ ان کا قتل تو پتہ چلا، اس کے بعد یہ قتل کا حکم اس روایت کے مطابق بنی اسرائیل سے اٹھ گیا، انہیں پھر قتل کرنا نہیں پڑا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ آدم کی توبہ بھی قبول، بنی اسرائیل کی توبہ بھی قبول۔ کل میں نے کہا تھا اسی روایت میں آگے چل کے شیطان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر توبہ کرے گا تو شیطان کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ اور آج جو شیطان کے کارندے آپ کے اطراف میں موجود ہیں انہیں بھی پتا ہے، پتہ ان سب کو بھی ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے تو توسل صرف اہل بیت سے ہو سکتا ہے۔ لیکن نہ فقط یہ توسل نہیں کرتے، توسل کا انکار بھی کرتے۔ بس ہم سے کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا تو تم اپنے، یہ تو ہم نے وہ قتل جو بیان کیا بنی اسرائیل کا، یہ قتل اختباری ہے۔ اختبار کہتے ہیں آزمائش کو۔ جیسے حضرت ابراہیم سے کہا تھا اسماعیل کو قتل کرو، یہ قتل کیا تھا؟ قتل اختباری تھا، آزمائش تھی، دیکھنا تھا۔ قتل کیا، قتل ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اگر مقصد پورا ہو جائے، اگر آزمائش میں ابراہیم پورا ہو جائے تو پھر قتل کی ضرورت نہیں ہے۔ قتل مراد نہیں تھا، آزمائش مراد تھی، اختبار مراد۔ ہم سے جو قتل کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اہل بیت تم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو تم قتل کرو گے۔ ہم کسے قتل کریں گے؟ ہم خودکشی کریں گے؟ نہیں، ہم نے کسے قتل کرنا ہے؟ ہم نے اپنے نفسوں سے شہوت کو قتل کرنا ہے۔ اپنے نفس سے ہم نے جو خواہشات ہیں انہیں قتل کرنا ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس ذکر کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بدلے میں مجھے کیا کچھ ملتا ہے، جناب سیدہ راضی ہوتی ہیں، اور کیا چاہیے؟ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے اس فرش عذاب میں آنے سے جناب سیدہ راضی ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی؟ پھر مجھے کوئی شہرت کی ضرورت ہوگی؟ شہرت کی کیا حیثیت ہے اس قبولیت کے مقابلے میں؟ اگر پتہ ہو جناب سیدہ راضی ہوں تو پھر کیا ملتا ہے یہ پتہ ہو، تو اصل شہرت تو وہ ہے نا۔ پھر مجھے شہرت کی ضرورت ہوگی، پھر مجھے مال کی ضرورت ہوگی، پھر مجھے یہ ہوگا کہ آپ میرے پروٹوکول دیں۔ نہیں، اگر وہ معرفت ہو تو یہ ساری خواہشات انسان خود قتل کر دے گا۔
یہ قتل قتل ارادی ہے، وہ قتل اختیاری تھا، اور ایک قتل عشق ہے۔ اگر پتہ چل جائے وہ محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اس پر نچھاور کرتا ہوں۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں نے تیرا نفس خرید لیا۔ امیر المومنین ارشاد فرمائیں گے میں نے بیچا نہیں ہے، نفس آپ کا تھا، اس میں خرید و فروخت ہی نہیں ہے، میں نے بے لوث بغیر کسی عوض کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جواب کیا آئے گا؟ اسی لیے تو خرید رہا ہوں، اسی لیے تو خرید رہا ہوں۔ یہ جو آپ کے آنسو ہیں، یہ جو خریدے جاتے ہیں، اس میں آپ کا کیا ہے؟ کیا ہے آپ کا؟ بنیامین کو یوسف سے عشق تھا یا یوسف کو بنیامین سے؟ جی بنیامین یوسف نے کیا کیا؟ وہ کاسا خود بنیامین کے ظرف میں ڈالا، اس کے بعد بنیامین کو خود رکھا، اس کے بعد خود بنیامین کو اپنا بنا لیا۔ بنیامین نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اسے پتا بھی نہیں تھا۔ اہل بیت آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ جناب سیدہ آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ خود آپ کو فرش عذاب پہ لے کے آتے ہیں، خود آنسو عطا کرتے ہیں، خود اس آنسو کو خرید لیتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ قتل عشق۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ بھائی مرنے سے پہلے یہ فزیکل موت، جو فزیکل موت آئے گی جو ہم میں سے سب کو آنا ہے، ہم میں سے کوئی بھی آج سے 100 سال بعد تو اس میں سے ایک بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی عمر کا بیٹھا وہ ناراض نہ ہو جائے جس نے 110 سال 20 سال زندگی کرنی ہو سکتا ہے کوئی 110-20 سال کر گئے، لیکن ہم میں سے اکثریت شاید 50 سال بعد بھی یہاں بالکل نقشہ بدلا ہوا ہوگا۔ 50 سال پہلے یہاں کون کون ہوا کرتے تھے جو بزرگ ہیں؟ آپ کو بتائیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نقشہ بدلا ہوا ہے۔ فزیکل موت تو سب کو آنی ہے۔ رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ موتو قبل ان تموتو، فزیکل موت سے پہلے خود مر جاؤ۔ مر جاؤ کیا مطلب ہے؟ یعنی زندہ ہو جاؤ، تم جس کائنات کے لیے ہو، جس ملکوت کے لیے ہو، اس میں آ جاؤ۔ یہاں کہاں ہو تم یہاں کے لیے نہیں ہو، تم وہاں کے لیے ہو، تم اسے بھول گئے ہو اور زمین گیر ہو گئے ہو۔ موتو قبل ان تموتو۔